أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. कई महीने पहले सूरह कहफ की तशरीह व तफसीर का सिलसिला यहाँ इस मजलिस में शुरू हुआ था। चूँकि वक्फा लंबा हो गया इसलिए आज मैंने फिर से इब्तिदाई आयतों की भी तिलावत की है। बहुत तफसील से तो इब्तिदाई आयतों की तशरीह करने की आज नियत नहीं है, लेकिन कुछ बातों का दोहराना ज़रूरी महसूस होता है। ये बात तो सब हजरात के इल्म में है कि सूरह कहफ के बारे में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अहम बात हमें ये बताई है कि हर जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत से इंसान फित्ने दज्जाल से महफूज रहता है। सूरह कहफ में जितने भी वाक़यात बयान किए गए हैं इन सब का ताल्लुक माजी से, पिछले दौर से। लेकिन ये फरमाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस सूरत में फित्ने दज्जाल से हिफाजत का सामान मौजूद है,
یہ اشارہ فرمایا کہ اس صورت کا تعلق صرف ماضی سے نہیں ہے بلکہ مستقبل کے بہت بھیانک فتنے سے ہے، بہت خطرناک حالات سے ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس سے بڑھ کر انسانی تاریخ میں انسانیت پر کوئی فتنہ نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ سے محروم کر دینے کی جو طاقت فتنہ دجال میں ہے وہ کسی فتنے میں نہیں تھی۔ اس لیے خاص طور پر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ایمان والا جو اپنے ایمان اور اپنے زندگی کے اعمال صالحہ کو بچا کر رکھنا چاہتا ہے اور دنیا سے اپنے ایمان کو صحیح سالم لے جانا چاہتا ہے، وہ سورہ کہف پر خاص طور پر غور کرے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام احسان، فضل و کمال اور شکر اور تعریف اور حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر اتار دی الکتاب۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں صفات ہیں، لیکن یہاں آپ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بندے کے طور پر کیا ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانی کمالات میں سب سے بڑا جو رتبہ ہے اور اعلیٰ درجے کا کمال ہے وہ ہے عبدیت۔ جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہستی کو مٹاتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے اندر کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو یہ تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، لیکن اتنے بڑے مقام ہونے کے باوجود دنیا میں آپ سب سے زیادہ اپنے کو چھوٹا اور معمولی انسان سمجھتے تھے۔ جتنا انسان واقعتاً اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کی نظر میں بڑا بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کا جو ذکر فرمایا تو اس طرح ذکر فرمایا کہ الکتاب، یعنی اصلی حقیقی کتاب دنیا میں صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن مجید۔ پچھلے انبیاء علیہم السلام پر جو صحیفے اور کتابیں اتاری گئی تھیں وہ دراصل اسی کتاب کا کچھ اوراق تھے۔ قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے اس بات کی طرف کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ مکمل الکتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دی گئی، اور اس کتاب کی قرآن مجید کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا، یہ کہتے ہوئے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس قرآن مجید میں کہیں پر کوئی چیز
کج نہیں ہے، ٹیڑھی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا ٹیڑھا پن نہیں ہے. دنیا میں زندگی کے مسائل کے جتنے حل پیش کیے جائیں، مختلف مسائل کے بارے میں جو طریقے، جو سسٹم دنیا میں جو چاہے قوم پیش کرے، گہرائی سے، غیر جانبداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس پر اگر غور کیا جائے گا تو اس میں ٹیڑھا پن صاف نظر آئے گا. ایک قرآن اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ 100% فطرت انسانی کے مطابق ہے. اس میں کہیں ڈس بیلنس نہیں ہے، کہیں افراط اور تفریط نہیں ہے. یہ وہ موضوعات ہیں جن موضوعات کی تشریح مہینوں کے درس میں بھی نہیں کی جاتی اور ہزاروں صفحات لکھ کر بھی اس کی تشریح کا حق نہیں ادا کیا جاتا. آپ ایک دو مثالوں سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. معاشرے کے جو سینکڑوں مسائل ہیں انسانی معاشرے کے، ان میں ایک مسئلہ ہے فرد کا اور جماعت کا. ایک انسان، ایک انڈیویجول، اس کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور پورے معاشرے اور سوسائٹی کے کیا حقوق ہونے چاہیے. ذرا سا پڑھے لکھے لوگ بہت اشاروں میں سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں جتنی قوموں نے اپنے طور پر، قوموں کے دانشوروں نے، ریفارمرز نے، مصلحین نے، سوشولوجسٹ لوگوں نے، ماہرین عمرانیات نے، ماہرین سماجیات نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، بے توازنی کا شکار ہوئے. کبھی لوگوں کو ایسا لگا کہ بھئی انسانی فرد کو آزاد چھوڑنا چاہیے، افراد پر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، جتنا چاہیں کمائیں، جس طرح چاہیں خرچ کریں، یہ انسان کا اپنا حق ہے. انسان کا اپنا حق ہے، جو چاہے پہنے، جو چاہے کہے، جو چاہے دیکھے، جو چاہے بولے، جو چاہے لکھے، انسان کا حق ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے انسان کا. فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹ، جو چاہے کرے، جتنا چاہے کمائے. کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ انسان آزاد ہے. کتنی خوبصورت بات لگتی ہے، دیکھنے میں کتنی اچھی لگتی ہے بہت سے لوگوں کو. لیکن ذرا سوچئے کہ اگر انسان کو کچھ قواعد و ضوابط نہ بتائے گئے، کچھ تہذیبی اصول نہ بتائے گئے، تو کیا ہوگا دنیا میں؟ اگر فرد کو بالکل ایک دم آزاد چھوڑ دیا گیا، کسی گائیڈنس کے بغیر، کسی مشورے کے بغیر، کسی رہنمائی کے بغیر، کچھ حدود اور قیود کے بغیر، تو کیا ہوگا دنیا میں؟ کچھ افراد کروڑ پتی اور ارب پتی بنیں گے اور دنیا کی اکثریت 2 وقت کی روٹی کی بھی محتاج ہوگی. کوئی قانون مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اصول نہیں ہے معاشرے کے پاس، فرد آزاد ہے. آج کل دنیا میں اسی مزاج کا غلبہ ہے، اسی سوچ کا غلبہ ہے. اس کے بالکل برعکس جب فرد کو آزاد چھوڑا جاتا ہے تو اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں، جیسے آج کل آ رہے ہیں. تو اس کے ری ایکشن میں دنیا پھر ایک مرتبہ کے دانشور سوچتے ہیں کہ بھئی افراد کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اس سے تو بالکل عجیب صورتحال بن گئی. نہ معاشی نظام قابو میں ہے، نہ اخلاقی نظام قابو میں ہے، نہ لوگوں کی صحتیں محفوظ ہیں،
نہ لوگوں کے عزتیں محفوظ ہیں، نہ آبروئیں محفوظ ہیں. جو چاہو کہو، جو چاہو بولو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو سنو، جو چاہو لکھو. اس سے تو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. تو پھر لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اب فرد کی آزادی کو ریسٹرکٹڈ کرو، ختم کرو اور سارے رائٹ سوسائٹی کو دو، معاشرے کو دو. چنانچہ سوشلزم اور کمیونزم اسی کا نام ہے کہ جب سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم جب یہ دنیا پر چھایا اور اس کے نقصانات سامنے آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ غلط بات ہے، سارے رائٹ سوسائٹی کے ہونے چاہیے. تو اس وقت کچھ دنیا کے مفکروں نے یہ لوگوں کو مشورہ دیا اور یہ حل پیش کیا کہ بھئی چاہے جتنا کماؤ تم کو تمہاری کمائی کے مطابق نہیں ملے گا. جو ویلتھ ہے، جو سرمایہ ہے، جو دولت ہے، یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے، سوسائٹی کی ملکیت ہے، افراد کی ملکیت کچھ نہیں. انڈیویجول پراپرٹی رائٹس ڈونٹ ایگزسٹ ایٹ آل. افراد کے مالکانہ حقوق معاشرے میں موجود ہی نہیں ہے. کوئی انسان کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں. مالک جو ہے وہ معاشرہ ہے. کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. واہ واہ، جب مالک معاشرہ ہوگا تو معاشرے کے لوگ تو سب کے سب برابر ہوں گے. لیکن آپ غور کریں کہ جب مالک معاشرہ ہے تو لوگ محنت کیوں کریں گے؟ کیوں محنت کریں؟ ہم 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے محنت کریں اور کمائیں اور ساری کمائی ہم سے چھین لی جائے تو ہم کیوں محنت کریں؟ جو نہیں کمانے والے کو ملے گا وہی کمانے والے کو بھی ملے گا. تو میں بھی بیٹھ کے کھاتا ہوں. وہ تو اسٹیٹ پیسہ ادا کرے گی. میں کماؤں تب مجھے اتنا ہی ملے گا، میں نہ کماؤں تب مجھے اتنا ہی ملے گا. ماشاءاللہ اب کاہلوں کے ملک آباد ہو گئے. کوئی کام ہی نہیں کر رہا. فیکٹریاں بند، کارخانے بند، پروڈکشن ختم. اسٹیٹ جانے ان سے کیا مطلب. اب یہ رخ سامنے آیا تو کنگال ہو گئے وہ ممالک، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اسی لیے 70-80 سال میں چرمرا کر کمیونزم اور سوشلزم کی پوری عمارت ٹھیر ہو گئی. یہ سب انسانی فطرت کے خلاف حل ہے. اور یہ میں نے صرف نمونے کے طور پر ایک بات کہی ہے، ورنہ ہر زندگی میں، پولیٹیکل سسٹم میں، ایجوکیشنل سسٹم میں، ہر چیز میں ڈس بیلنس ہے، ٹیڑھاپن ہے، بے اعتدالی ہے. اسلام نے حل کیا پیش کیا؟ کیا قرآن نے حل پیش کیا؟ سبحان اللہ، واہ واہ. افراد کی ملکیت کو بھی تسلیم کیا اور معاشرے کے حقوق کو بھی اسٹیبلش کیا. تم کماؤ اور کما کر اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرو، لیکن تنہا اپنی ذات پر اور بچوں پر خرچ نہ کرو. یہ سمجھ لو کہ خدا جو تم کو مال دیتا ہے اس میں تمہارا حصہ بھی ہوتا ہے. اور وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم. تمہارے مالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے اس بندے کا جس کو یہ مال نہیں ملا اور جو اپنی ضرورت کا اظہار کر بیٹھے. دونوں قسم کے لوگوں کا حق ہے. حق یہ تم خیرات نہیں دے رہے ہو، احسان نہیں کر رہے ہو، یہ اس کا رائٹ ہے. بہت فرق ہے دونوں چیزوں میں. اس کا حق ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مصلحتوں کی خاطر دنیا میں کچھ کو کم دیا ہے، کچھ کو زیادہ دیا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر دنیا ٹھیک سے چل ہی نہیں سکتی. لیکن جن کو زیادہ دیا ہے وہ یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان کو زیادہ صرف اپنے لیے نہیں دیا ہے، دوسروں کے لیے بھی دیا ہے. کوئی پوچھے کہ اللہ میاں آپ ہم سے کیوں دلوانا چاہتے ہیں؟ سب کو برابر برابر آپ خود دے لیتے، آپ تو اس پر قادر تھے. تو بھائی اگر سب کو برابر برابر ملتا تو آپ کی گاڑی کا ڈرائیور کوئی ملتا؟ آپ گھر بنانے والا کوئی مستری ملتا، کوئی مزدور ملتا، کوئی پینٹر ملتا، کوئی الیکٹریشین ملتا، کسی ملک کے ریلوے کو ڈرائیور ملتا، کسی ایئر لائن کو پائلٹ ملتا؟
آپ کسی کو بلاتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں ذرا وائرنگ کر دو، تو وہ کہتا ہے کہ دماغ خراب ہے، آپ خود آ جاؤ میرے گھر میں وائرنگ۔ تو دماغ صحیح ہے آپ کا، جتنی انکم آپ کی ہوتی ہے میری، میں کیوں کروں؟ یہ قدرت دنیا چلی نہیں سکتی اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے۔ قوموں کی قومیں، تہذیبوں کی تہذیبیں ٹھوکریں کھائی ہیں، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں فرد اور جماعت کے درمیان تعلقات کو پڑھنے میں اور اس کو مستحکم کرنے میں۔ یا افراط ہے یا تفریط ہے، ایک طرف جھکاؤ ہے، کہیں جھکاؤ نظر آتا ہے فرد کی طرف اور جماعت نظر انداز ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور کہیں جھکاؤ ہے معاشرے اور سوسائٹی کی طرف اور فرد نظر انداز ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی قوموں نے جس بڑے مسئلے میں، اس مسئلے کے بعد جس دوسرے مسئلے میں بہت ٹھوکر کھائی ہے اور آج دکھا رہی ہے، وہ مسئلہ ہے مرد اور عورت کا۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان حقوق اور فرائض کی تقسیم، حقوق اور ذمہ داریوں کی تقسیم، یہ بھی وہ مسئلہ ہے جس میں دنیا کی قومیں بہت ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ کبھی جھکاؤ ہو جاتا تھا دنیا کی قوموں کا، میں ہو جاتا تھا کہنے پر مجبور ہوں، یہ کہنے لگتے تھے دنیا کے لوگ کہ بھئی حقوق تو سب مردوں کے ہونے چاہیے، عورت تو اصل میں جانور ہوتی ہے، عورت تو اصل میں ایک شر لا بد من ہے، ایک ان اوائڈیبل ایول ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ایک ناگزیر برائی ہے کم بخت۔ عورت تو شیطان کی اولاد ہوتی ہے، وہ تو پوری انسان ہی نہیں ہوتی، اسے کوئی حق نہیں ملنا چاہیے، سارے حقوق مردوں کے ہونے چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بات کہہ رہا ہوں 2-3 ہزار سال، 5,000 10,000 سال پرانی۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ ووٹ دینے کا حق، پراپرٹی بنانے کا حق، جائیداد کی مالک ہونے کا حق امریکہ اور یورپ میں آج سے مشکل سے 40-50 سال پہلے تسلیم کیا گیا۔ جس حق کو قرآن مجید نے 1500 سال پہلے دیا، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو وہ کمائیں، اور عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو وہ کمائیں۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق دیے گئے، وراثت میں حقوق دیے گئے، عورت کاروبار کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ مشہور پاک دامن خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پورے عرب کی اس دور کی سب سے بڑی تاجر تھیں، اور دنیا بھر کے عرب کے بڑے بڑے سرمایہ دار اپنا سرمایہ انویسٹ کرتے تھے حضرت خدیجہ کے پاس۔ حضرت خدیجہ صرف اپنے مال کا سے کاروبار نہیں کرتی تھیں، انویسٹر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے سیدہ خدیجہ پر۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ بات بیان کر کے کہ آج آپ جائیں گے اور آج آپ کہیں گے آج کے درس میں تو مزہ آ گیا۔ وہ تو غنیمت ہے کہ یہاں عورتیں نہیں موجود ہیں، ورنہ آج ہی شام سے چابی آپ سے چھن جاتی جب تم بیٹھو گھر۔ حقوق عجیب کیا حقوق کی تقسیم کی ہے، کیا عادلانہ تقسیم کی ہے۔ عورتوں کی ذمہ داریاں وہ مقرر کی جن کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، اور مردوں کی ذمہ داری وہ مقرر کی جو مردوں کے لیے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کے لیے ان کی جسمانی ساخت بنائی۔ اب کبھی تو دنیا میں مردوں کی طرف جھکاؤ بڑھا، اور ایسا بڑھا کہ اللہ کی پناہ، اس قدر ظلم عورت پر ماں کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی حیثیت سے۔ اور جب اس کا رد عمل سامنے آیا، اس کا ری ایکشن سامنے آیا، تو ہمیشہ یاد رکھیں ایک ایکسٹریم دوسرے ایکسٹریم کو جنم دیتا ہے، ایک انتہا دوسری انتہا کو ضرور پیدا کرتی ہے۔ جب عورتوں پر صدیوں زیادتیاں ہوئیں، جب مردوں کے ساتھ بے پناہ مظالم ہوئے،
تو اس کے ری ایکشن کے طور پر پھر کیا ہوا؟ اب مردوں پر ظلم کا دور ہے، اب سارا جھکاؤ عورتوں کی طرف، اب سارا جھکاؤ اور عورت کی طرف، اب عورتوں کو بے پناہ آزادی دے دی گئی، اور آزادی کو کیا، ان پر وہ ذمہ داریاں ڈال دی گئیں، ڈبل ذمہ داریاں ڈال دی گئیں، یعنی جو ذمہ داریاں مرد کی تھیں کہ وہ کمائے، وہ ذمہ داری عورت پر بھی ڈالی گئی۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ ذمہ داری اگر مردوں کی عورت پر ڈالی جا رہی تھی تو عورتوں کی ذمہ داری مرد اپنے ذمے لے لیتے، ایک بچہ تم، ایک بچہ ہم۔ تم نظر آتا ماشاءاللہ مسجد میں کوئی 6 مہینے کا ہے، کوئی 8 مہینے کا ہے۔ اب مردوں نے یہ ذمہ داری تو اپنے اوپر نہیں لی، یہ ساری ذمہ داری تو عورت پر، وہی پریگنینسی جھیلے، وہی ڈیلیور کرے، وہی دودھ پلائے، وہی پالے، وہی سب کچھ کرے، اور ساتھ میں وہ پھر آفس بھی جائے، کاروبار بھی کرے، ایئر ہوسٹس بھی بنے، یہ بھی بنے اور وہ بھی بنے۔ نہایت چالاکی کے ساتھ چند سرمایہ داروں نے سستی لیبر کرنے کے لیے، پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے، زیادہ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو ڈبل ذمہ داری پہ اتار دیا اور خود سنگل ذمہ داری پر رہے، کھلا ہوا ظلم عورتوں پر، لیکن ایسے خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا کہ عورتوں کو لگا کہ یہ ہم کو آزاد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آزاد نہیں کر رہے، وہ مزید پنجرے میں ڈال رہے ہیں، مزید بوجھ ڈال رہے ہیں، مزید ظلم کر رہے ہیں۔ اگر میں پھر بھی عرض کرتا ہوں، اگر زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں اگر کوئی شخص ذرا غور کرے، سمجھداروں کے پاس بیٹھے، تو ہر شعبے کے بارے میں دنیا میں جتنی تہذیبیں ہیں، جتنی قومیں ہیں، ان سب کے اندر انہوں نے جو مسائل کا حل پیش کیا، ان سب میں افراط و تفریط ہے، بے اعتدالی ہے، کہیں دائیں جانب جھکاؤ ہے، کہیں بائیں جانب جھکاؤ ہے، کوئی رائٹسٹ نظر آتا ہے، کوئی لیفٹسٹ نظر آتا ہے۔ صرف ایک تہذیب ہے، صرف ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جو ہر معاملے میں وسط ہے، بالکل اعتدال، 100% بیچ کا راستہ، نہ ادھر جھکاؤ ہے نہ ادھر جھکاؤ۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ کہف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر تعلیم کے بارے میں، تمام تعلیمات کے بارے میں یہ فرمایا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے علماء کے اشارے کے مطابق کہ جس دجالی تہذیب اور جس فتنے دجال سے بچانے کا سامان ہے اس سورہ کہف میں، اس دجالی تہذیب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر معاملے میں ٹیڑھاپن ملے گا، بے اعتدالی ملے گی، اور اس طرح آسانی سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ فتنے دجال کہاں سے نکلے گا، فتنے دجال کا کس تہذیب سے سب سے قریبی تعلق ہے، آرام سے آدمی سمجھ سکتا ہے بغیر کسی تکلف کے، کیونکہ جس دجالی تہذیب سے یہ سورہ کہف بچائے گی، اس دجالی تہذیب میں ہر چیز ٹیڑھی ہے، ہر چیز ٹیڑھی۔ انسان کی شرافت کا تقاضا یہ ہوتا کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تو آپ اس کو اطمینان سے، عزت سے بٹھائیں اور اس کے سامنے کھانے کا دسترخوان سجائیں، اور انسان کے سامنے کھانا لگا کر اس سے درخواست کریں کہ بسم اللہ کیجیے، نوش فرمائیے۔ لیکن وہ جو ٹیڑھی تہذیب ہے اس میں الٹا ہے معاملہ، اس میں کھانے کو انسان تک نہیں لایا جاتا، انسان کو کھانے تک لایا جاتا۔ پہلے زمانے میں صرف جانوروں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا کہ ان کو کھانے تک لایا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے ہاں کوئی گدھا مہمان جائے، کوئی بیل مہمان جائے اور اس کو اطمینان سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جائے، اس کے بعد کھانے کی میز پر یا دسترخوان پر کھانا لگایا جائے،
اور اس گدھے سے کہا جائے کہ تشریف لائیے. گدھے اور بیل کے سامنے چارہ رکھا جاتا ہے، وہ جہاں بندھے ہوتے ہیں وہیں پر جا کر ثانی کی جاتی ہے، وہیں چارہ پہنچایا جاتا ہے. جانوروں کو کھانے تک نہیں لایا جاتا، کھانے کو جانوروں تک پہنچایا جاتا ہے، جانوروں کو کھانے تک لایا جاتا ہے.